بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو مبادئ الاصول میں ہے۔ بحث پہنچی تھی دراست المتن کے بارے میں۔ گزشتہ جلسے میں عرض ہوا کہ متن کے بارے میں ایک مرتبہ گفتگو یہ ہے کہ اس متن کی تحقیق کی جائے کہ اس کے الفاظ میں کہیں تحریف تو نہیں ہوئی۔ دوسری گفتگو جو متن کے بارے میں ہے وہ ہے دلالت المتن۔ متن جو اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے وہ دو طریقوں سے ہے، یا متن کی دلالت اپنے معنی پر نص کی صورت میں ہے، یا متن کی دلالت اپنے معنی پر ظہور کی شکل میں ہے۔ یہ مطلب تھوڑا سا سمجھیں، باقی عبارت کی طرف چلتا ہوں۔ دلالت متن نص کی صورت میں یعنی ایک متن ایک معنی کے اندر صراحت رکھتا ہے، یعنی اس معنی کے علاوہ متن کے بارے میں کوئی اور دوسرا احتمال نہیں ہے، اسے کہتے ہیں نص۔ فلاں کلام فلاں معنی میں نص ہے، یعنی صریح ہے، بالکل صراحت رکھتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معنی اس کا متصور نہیں ہے۔ دوسری مرتبہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں کلام فلاں معنی میں ظہور رکھتا ہے۔ ظہور رکھتا ہے یعنی نص کی طرح نہیں ہے، اس متن کے ایک سے زیادہ معانی متصور ہے، یعنی اس متن کے ایک سے زیادہ معنی ممکن ہے، لیکن ان معانی میں ایک معنی زیادہ اقویٰ ہے۔ جو چند معنیوں میں معنی زیادہ اقویٰ ہو اسے کہتے ہیں ظاہر۔ دقت کیجئے گا کیا عرض کر رہا ہوں۔ مثلا روایت میں یا آیت میں ایک جگہ پر صیغہ امر آتا ہے۔ اب صیغہ امر استحباب کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، وجوب کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگر ایک جگہ پر صیغہ امر آئے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے مراد وجوب ہو سکتا ہے مراد استحباب ہو، لیکن ان دونوں معنیوں میں سے جو معنی زیادہ اقویٰ ہے وہ وجوب ہے، تو جو معنی زیادہ اقویٰ ہوگا اس کو کہیں گے کہ لفظ اس معنی میں ظہور رکھتا ہے۔ پس دلالت متن ان دو شکلوں میں ہے، یا نص کی شکل میں ہے یا ظہور کی شکل میں ہے۔ دونوں صورتوں میں چاہے دلالت متن نص کی صورت میں ہو وہ تو واضح ہے کہ حجت ہے، اور اگر ظہور کی شکل میں ہو وہ بھی حجت ہے، کیونکہ عقلاء ظواہر کو حجت سمجھتے ہیں۔ اصل مطلب یہ ہے، باقی مصنف کی عبارت کو دیکھیں، عبارت پردازی بہت زیادہ ہے، لہذا عبارت کے ترجمے کی طرف چلتا ہوں۔ دلالت المتن، متن کی دلالت، فیما تقدم من الغرض لدراست المتن، جو کچھ پہلے گزر چکا متن کے بارے میں گفتگو سے، جو ہماری غرض تھی، جو پہلے گزر چکا، اس میں ہم نے دیکھا رأینا فرقا تاما بین القرآن والحدیث، یعنی پہلے جو دراست متن کے بارے میں تحقیق المتن کی گفتگو کی، وہاں پر ہم نے دیکھا قرآن اور حدیث میں فرق ہے۔ درست آگا؟ فیما تقدم من الغرض لدراست المتن رأینا فرقا تاما بین القرآن والحدیث وَكَذَلِكَ فِي دِرَاسَةِ تَحْقِيقِ الْمَتْنِ، متن کے
بارے میں جو ہم گفتگو کرتے ہیں اس میں ہماری غرض کیا ہے، اس میں بھی قرآن اور حدیث میں فرق ہے، اور تحقیق متن کے بارے میں وہاں پر بھی قرآن اور حدیث میں فرق ہے۔ اب عبارت یہاں پر مصنف کی گنگ ہے، اتنی واضح نہیں ہے۔ رأینا بعض الفرق بینہما، حالانکہ قرآن اور حدیث میں تھوڑا بہت تفاوت ہم نے دیکھا۔ وہ جو پہلی عبارت ہے کہ فیما تقدم من الغرض لدراست المتن، پیچھے آئے ہمارے ساتھ، یہ گفتگو انہوں نے کی ہے، ہماری کتاب کا صفحہ بنتا ہے 34 نمبر صفحے سے، انہوں نے دراست المتن کے بارے میں گفتگو شروع کی۔ تو دراست المتن میں انہوں نے کہا کہ ایک تحقیق المتن ہے، ایک دلالت المتن ہے۔ قرآن مجید میں جو تحقیق المتن کے بارے میں گفتگو ہوئی، وہاں پر صحیح اور اصح کی پہچان تھی قراءات کے لحاظ سے، لیکن احادیث میں ہم نے کہا تھا کہ نہ، احادیث میں ہو سکتا ہے تعریف ہوئی ہو، وہاں پر ہو سکتا ہے۔ درست ہے، یہ پہلے بات یہی گزری ہے۔ فیما تقدم من الغرض لدراست المتن رأینا فرقا تاما بین القرآن والحدیث، اگر متن سے کے بارے میں گفتگو کرنے میں جو غرض ہے، جو مقصود ہے، وہاں پر قرآن اور حدیث میں بہت زیادہ فرق ہے۔ درست آگا؟ وَكَذَلِكَ فِي دِرَاسَةِ تَحْقِيقِ الْمَتْنِ رَأَيْنَا بَعْضَ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا، تحقیق المتن میں بھی دیکھا کہ بھلے تفاوت ہے، کیونکہ قرآن کے الفاظ کے ضبط میں بھی تحریف بین معنی کہ غلطی ہوئی ہو نہیں ہوئی، لیکن حدیث میں چرا ہوئی ہے۔ اما ہونا اعنی فی دراست المتن، خوب یعنی یہاں پر ہونا چاہیے اما ہونا اعنی فی دراست دلالت المتن، کہ میرے پاس یہ جو چاپ ہے متاسفانہ اس میں بہت زیادہ اشتباہات ہیں، واقعا بہت زیادہ غلطی ہیں، یہ جو چاپ میرے پاس ہے۔ ہونا چاہیے اما ہونا اعنی فی دراست دلالت المتن، لیکن دلالت کا لفظ ہے ہی نہیں میرے پاس۔ فلا یفترقان، دلالت متن میں قرآن اور حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے، لا فی مجال دراست ولا فی جوانبہا، نہ اس کے بحث کے بارے میں نہ اس بحث کے زوایا کے بارے میں، کسی میں فرق نہیں ہے۔ وَتَنَوُّعُ دِرَاسَةِ دَلَالَةِ الْمَتْنِ إِلَى یا تَتَنَوَّعُ دِرَاسَةُ دَلَالَةِ الْمَتْنِ إِلَى نَوْعَيْنِ، کہتے ہیں متن کی دلالت کی بحث دو قسموں میں تقسیم ہوتی ہے، ہما ایک دراست النص و دراست الظاہر، خوب نص کے بارے میں بحث اور ظاہر کے بارے میں بحث۔ وذالک، دو قسموں میں کیوں تقسیم کریں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ لأن الالفاظ بطبیعتها، یعنی الفاظ نیچرل طریقے سے، قد تکون نصا فی معانیها، کبھی کبھار الفاظ اپنے معانی میں نص ہوتے ہیں یعنی صریح ہوتے ہیں، وقد تکون ظاہرتا فیہا، اور کبھی کبھار الفاظ اپنے معانی میں ظہور رکھتے ہیں۔ والنص، نص کسے کہتے ہیں؟ هو اللفظ الذي يدل على معنى واحد، نص یعنی لفظ فقط ایک معنی پر دلالت کرے، ولا تحتمل دلالته على معنى آخر، ولا تحتمل دلالته، اس کی دلالت متحمل نہ ہو، محتمل نہ ہو ایک اور معنی کے لیے۔ ولا تتحمل، ایسے عبارت ہے، صحیح عبارت ایسے ہے، ولا تتحمل دلالته على معنى آخر، درست ہے، ولا تحتمل دونوں ممکن ہے اس عبارت میں، ولا تحتمل دلالته على معنى آخر، اور وہ لفظ اس کی دلالت ایک اور معنی کا احتمال نہ رکھتی ہو۔ مطلب روشن ہے،
عبارت میں مجھے یہاں پر شک ہو رہا ہے، اصل کتاب دوسرے نسخے کو دیکھوں گا پھر عرض کروں گا۔ مطلب یہ ہے کہ نص یعنی لفظ کا ایک ہی معنی ہے فقط، اس کے معنی میں فقط آپ کہیں گے کہ یہی ایک معنی ہو سکتا ہے، دوسرا معنی کا اصلاً احتمال ہی نہ ہو، نص اسے کہتے ہیں، فقط ایک معنی کا احتمال ہو۔ وَالظَّاهِرُ هُوَ اللَّفْظُ الَّذِي يَدُلُّ عَلَىٰ أَكْثَرَ مِن مَعْنًى وَاحِدٍ، ظاہر وہ لفظ ہے جو ایک سے زیادہ معنیوں پر دلالت کرتا ہے، إِلَّا أَنَّ دَلَالَتَهُ عَلَىٰ أَحَدِ مَعَانِيهِ أَقْوَىٰ مِن دَلَالَتِهِ عَلَى الْمَعَانِي الْأُخَرَى، مگر یہ کہ اس لفظ کی دلالت ان معانی میں سے کسی ایک معنی پر زیادہ قوی تر ہو، من دلالتہ علی المعانی الاخر، دوسرے معانی پر دلالت کرنے سے۔ دراست النص و دراست النص بطبیعتها لا تتطلب اکثر من التأکد من ان اللفظ نص فی معناه، اگر طبیعی اور نیچرل بات ہے کہ نص کے بارے میں جو گفتگو ہے، لا تتطلب، اس میں زیادہ ضرورت نہیں ہے، یہ دراست النص زیادہ طلب نہیں کرتا، لا تتطلب زیادہ طلب نہیں کرتا، طلب نہیں کرتا اکثر من التأکد کہ اس پر بہت زیادہ زور دیا جائے کہ من ان اللفظ نص فی معناه، لفظ اپنے معنی میں نص ہے، اس سے زیادہ کی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فقط یہ عنصر بیان کریں، یہ عنصر ثابت کریں کہ لفظ معنی میں نص ہے، باقی اس کے علاوہ اور زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَيْسَ هُوَ مِن نَوْعِ الظَّاہِرِ، فقط یہ بیان کریں کہ نص ہے، یہ ثابت کریں، ظاہر نہیں ہے، اتنا ہی کافی ہے، اس کے بعد اور کسی بحث کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وَذَلِكَ لِأَنَّ هَذَا النَّوْعَ مِنَ التَّأَكُّدِ يَنْتَهِي عَادَةً إِلَى الْقَطْعِ بِإِرَادَةِ الْمَعْنَى، کیونکہ آغا وَذَلِكَ وہ اس وجہ سے کہ لِأَنَّ هَذَا النَّوْعَ مِنَ التَّأَكُّدِ اس قسم کا زور دینا، يَنْتَهِي عَادَةً عام طور پر پہنچا دیتا ہے إِلَى الْقَطْعِ بِإِرَادَةِ الْمَعْنَى کہ انسان کو یقین ہو جائے کہ معنی کا ارادہ کیا گیا۔ الذی دل علیہ اللفظ، وہ معنی کہ جس پر لفظ دلالت کرتا ہے۔ والقطع حجت بالبداہہ، اور قطع واضح طریقے سے حجت ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں مصنف کہ بحث نص میں فقط آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ لفظ اس معنی میں نص ہے، نہ کہ ظاہر۔ اگر یہ ثابت ہو گیا تو کافی ہے کہ حجت خود بخود ثابت ہوگی، کیونکہ نص کے ذریعے سے انسان کو قطع حاصل ہو جاتا ہے نا کہ اس معنی کا ارادہ کیا گیا، اور قطع تو حجت ہے۔ مثال دیکھیں، من القرآن سورہ نور آیت نمبر 4، والذین یرمون المحصنات، جو پاک دامن خواتین کی طرف زنا کی جھوٹی نسبت دیتے ہیں، ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء، بعد میں اپنی بات کے لیے 4 شاہد بھی نہیں لے کر آتے، فجلدوہم 80 جلدۃ، تو ایسے بندوں کو جو جھوٹی نسبت دیتے ہیں 80 کوڑے مارو۔ ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا، اور ان کی کبھی بھی پھر گواہی قبول نہ کریں، ابدا میں کام ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی بندے فاسق ہیں۔ ففی هذه الآیة الکریمہ یستفاد من کلمۃ ابدا، یستفاد حرمت قبول شہادت الذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء حرمتا مؤبدتا، کہتے اس آیہ کریمہ میں لفظ ابداً سے سمجھ میں آتا ہے جس نے کسی پاک دامن خاتون کی طرف زنا کی جھوٹی نسبت دی، اب اس کی کبھی بھی شہادت قبول نہ کرے۔ درست ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس آیہ کریمہ میں یستفاد من کلمت ابداً، ابداً کے کلمے سے استفادہ کیا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے کیا؟ حرمت و قبول شہادت، کہ حرام ہے
گواہی کو قبول کرنا. کس کی گواہی؟ الذین، وہ افراد کہ جو پاک دامن خواتین کی طرف زنا کی نسبت دیتے ہیں پھر 4 شاہد نہیں لے کر آتے. حرمت و قبول شہادت الذین فلاں حرمتاً مؤبدتاً، یعنی حرمت ابدی، ہمیشہ. وذالک لانحصار کلمت ابداً فی الدلالت علی التعبید والاستمرار. یہ کہاں سے مطلب سمجھ رہے؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم کلمہ ابداً سے سمجھ میں آ رہے ہیں. کلمہ ابداً منحصر کر رہا ہے کہ دلالت پائی جاتی ہے تعبید یعنی ہمیشگی، استمرار یعنی ہمیشگی، یعنی کبھی بھی ان کی شہادت کو قبول نہ کرے. لأنها نص فی معنی التعبید، ابداً ابدیت کے معنی میں، ہمیشگی کے معنی میں نص ہے. من الحدیث، حالا ایک مثال حدیث کی بھی لے لیں. المحرم اذا تزوج، جو حالت احرام میں ہے اگر وہ شادی کرے، وَهُوَ يَعْلَمُ، در حالی کہ وہ جانتا ہے، یہ جملہ حالیہ ہے، تزوج کے فاعل کے لیے حال ہے، در حالی کہ وہ جانتا ہے کہ انہو حرام علیہ، یہ ازدواج کرنا اس پر حرام ہے حالت احرام میں، پتہ بھی ہے پھر بھی شادی کرتا ہے، تو لم تحل لہ ابدا، تو اب وہ خاتون اس کے لیے کبھی بھی حلال نہیں ہوگی، یعنی حرام ابدی ہو جائے گی. اگر حالت احرام میں انسان جان بوجھ کر شادی کرے تو وہ خاتون اس پر حرام ابدی ہو جائے گی. ففی هذه الروایت الشریفہ ایضاً، اس روایت میں بھی ینتہی الی استمرار عدم حلیت المرأة علی المحرم، پہنچا جاتا ہے اس نقطے کی طرف کہ وہ خاتون محرم پر کبھی بھی حلال نہیں ہوگی. الذی تزوجہا، وہ مرأہ اور وہ خاتون کہ جس کے ساتھ اس نے شادی کی ہے، فی حالت احرام ہی، احرام کی حالت میں، کہ الذی کی جگہ پر ہونا چاہیے تھا التی، کیونکہ مرأہ کی صفت ہے، یا اگر اس الذی ہے تو محرم کی صفت بنا. الذی، وہ محرم کہ تزوجہا، جس نے اس مرأہ اور خاتون کے ساتھ شادی کی ہے، فی حالت احرام ہی، اپنے احرام کے حالت میں. اگر التی ہوتا اور مرأہ کی صفت ہوتا تو جملہ اچھا بن جاتا. وَهُوَ يَعْلَمُ، درالی کہ وہ جانتا ہے، ان الزواج حالت الاحرام حرام علیہ، یعنی درالی کہ وہ جانتا تھا کہ احرام کی حالت میں شادی کرنا حرام ہے. وذالک لأن کلمۃ ابدا نص فی الاستمرار والتعبید، یہ مطلب بھی یہاں سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ کلمہ ابداً استمرار اور تعبید اور ابدیت میں نص ہے، کما تقدم، جیسے آیت میں بتایا. پس نص کا معنی کیا ہوا؟ لفظ کا ایک ہی معنی ہے، اس کے علاوہ کسی اور معنی کا احتمال ہی نہیں ہے، اسے کہتے ہیں کہ یہ نص ہے. دراست الظاہر، اما دراست الظاہر فقد وضع العلماء قواعد، کہتے ہیں کہ ظاہر کے بارے میں جو گفتگو ہے علماء نے کچھ قوانین بنائے ہیں، لتعیین ظواہر الالفاظ و تشخیصها، الفاظ کے ظواہر کو معین کرنے کے لیے اور مشخص کرنے کے لیے کچھ قوانین جوڑے ہیں. بحثوها ضمن العناوین التالیہ، جن کے بارے میں مندرجہ ذیل عناوین کے ذریعے سے گفتگو کی ہے. مثلا اوامر میں کچھ قواعد کو ذکر کرتے ہیں، نواہی میں، مفاہیم میں، عام و خاص میں، مطلق و مقید میں، وہاں پر ان مباحث کو ذکر کرتے ہیں. خوب، الطریقۃ العامہ، لیکن ایک عمومی نکتہ ہم آپ کو بتائیں. والطریقۃ العامۃ لاستفادۃ الحکم من ظواہر القرآن والحدیث، قرآن اور حدیث کے ظواہر سے حکم کو حاصل کرنے کا عمومی طریقہ یہ ہے، ان یتأکد
من ظہور اللفظ فی المعنی، یعنی یہاں پر ان یتاکدہ کا ترجمہ کریں، یعنی لفظ جو معنی میں ظہور رکھتا ہے اس سے مطمئن ہو جائے. درست ہے. وذالک، وہ اس طریقے سے کہ لتطبق علیہ قاعدۃ الظہور، کہ اس پر تطبیق دے قاعدہ ظہور کو. وَهِيَ كُلُّ ظَاہِرٍ حُجَّةٌ، وہ قاعدہ ظہور کیا ہے کہ ہر ظاہر حجت ہے. الَّتِي ثَبَتَتْ حُجِّيَّتُهَا بِالْبَدَاهَةِ، ظاہر کی حجیت بداہتاً ثابت ہے، یعنی روشن ہے. کیوں؟ لِقِيَامِ بِنَاءِ الْعُقَلَاءِ وَسِيرَتِهِمِ الْاجْتِمَاعِيَّةِ عَلَى الْأَخْذِ بِالظَّوَاہِرِ، اس لیے کہ عقلاء کی بنا اسی بات پر ہے، ان کی اجتماعی سیرت اس بات پر قائم ہے کہ وہ ظواہر کو اخذ کرتے ہیں. فی مجال التفاہم، ایک دوسرے کو سمجھانے اور ایک دوسرے سے سمجھنے میں ظواہر پر اعتماد کرتے ہیں. والمحاورات، گفتگو میں. خوب، پس دلیل کیا دے رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ دلیل کی ضرورت نہیں ہے، مطلب بدیہی ہے، لیکن اگر پھر بھی دلیل چاہتے ہیں تو دلیل ہمارے پاس بناء عقلاء ہے. ہم دیکھتے ہیں تمام عقلاء اپنے محاورات عرفیہ میں ظواہر پر عمل کرتے ہیں. والشارع المقدس احد العقلاء بل سیدہم، اور شارع مقدس بھی تو عقلاء میں سے ایک ہے، بلکہ عقلاء کا سردار ہے. جب تمام عقلاء ظواہر پر عمل کرتے ہیں تو جو ان کا سردار ہے وہ بھی ظواہر پر عمل کرے گا. ولم یعرف عنہ، شارع سے معروف نہیں ہے کہ انہو انتہج طریقتا جدیدتا لہو فی عالم التفاہم. شارع سے پتہ نہیں چل رہا ہے، شارع نے کوئی ایسی روش بھی نہیں بتائی کہ اس نے عالم تفاہم میں ظواہر کو چھوڑ کر کوئی نیا راستہ اختیار کیا ہو، ایسے تو نہیں ہے. وَإِنَّمَا الْمَعْرُوفُ عَنْهُ، بلکہ شارع سے معروف یہ ہے کہ انہو سار بنفس سیرت الاجتماعیت للعقلاء، شارع بھی سیر کر رہا ہے اسی سیرت اجتماعی عقلاء پر. خلاصہ کلام، ظواہر کی حجیت کے لیے یہ معمولاً اصولی کتابوں میں دلیل ہے بناء عقلاء کے نام سے کہ آغا تمام عقلاء ظواہر پر عمل کرتے ہیں. شارع بھی عقلاء میں سے، بلکہ ان کا سردار ہے، تو ضروری ہے کہ وہ بھی انہی کے طریقے پر چلتا ہو. اگر اس طریقے پر نہیں چلتا تو کوئی اور طریقہ ہوتا، اگر کوئی اور طریقہ ہوتا تو ہمیں پتہ چلتا، بتاتا، لیکن شارع نے کوئی اور طریقہ نہیں بتایا، یعنی اسی پر عمل کر رہا ہے. وَيَتَأَكَّدْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ عَدَمِ وُجُودِ مَا يَمْنَعُ مِنَ الْأَخْذِ بِهِ، وہ پہلے مرحلے میں اس چیز سے مطمئن ہو جائیں کہ لفظ معنی میں ظہور رکھتا ہے. دوسرے مرحلے میں دیکھیں اس ظاہر سے کوئی چیز مانے تو نہیں ہے، کیونکہ کبھی کبھار لفظ ایک معنی میں ظہور رکھتا ہے لیکن معنی موجود ہوتا ہے. مثلا قرآن میں کیا آتا ہے؟ مثلا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وجہ اللہ کا ظہور ہے یعنی چہرہ. خوب، حالانکہ یہاں پر دلیل عقلی موجود ہے جو معنی بنتا ہے اس ظہور کو اخذ کرنے سے. آپ اس ظاہر کو اخذ نہیں کر سکتے کیونکہ خدا جسم و جسمانیات سے منزہ ہے. تو پس پہلے مرحلے میں آپ طے کریں کہ لفظ اس معنی میں ظاہر ہے. دوسرے مرحلے میں آپ مطمئن ہو جائیں کہ ظاہر کے برخلاف کوئی معنی اور قرینہ بھی نہیں ہے. وَيَتَأَكَّدْ بَعْدَ ذَلِكَ، وہ انسان مطمئن ہو جائے اس پہلے مرحلے کے بعد. کس سے مطمئن ہو جائے؟ من عدم وجود ما یمنع من الاخذ بھی، ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ظاہر کو اخذ کرنے سے معنی بنتی ہو. والعمل علی وفقہ، ظاہر پر عمل کرنے سے معنی بنتی ہو، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تیسرے مرحلے میں فَيُنْتَهَى إِلَى تَحْصِيلِ الْحُكْمِ، حکم کو حاصل کرنے کی طرف منتہی ہوا جائے گا، یعنی وہاں تک پہنچ جائیں گے. وہ کیا ہے؟ وَهُوَ الْمَعْنَى الظَّاهِرُ، کہ پس وہی معنی جو اسے سمجھ میں آ رہا ہے، حکم بھی وہی ہے. كَمَا سَيَتَّضِحُ هَذَا
اکثر یہ بات اور زیادہ روشن ہوگی عند استعراضنا قواعد تعیین الظواہر فیما یاتی، آئندہ مباحث میں ظواہر کو معین کرنے کے قواعد کو جو پیش کریں گے تو وہاں پر یہ بات اور زیادہ روشن ہو جائے گی۔ خلاصہ کلام کہتے ہیں ظواہر قرآن اور حدیث سے استفادہ کرنے کا عمومی طریقہ یہ ہے، پہلے مرحلے میں آپ مطمئن ہو کہ لفظ اس معنی میں ظہور رکھتا ہے، دوسرے مرحلے میں مطمئن ہو جائیں کوئی معنی بھی نہیں ہے، خب تیسرے مرحلے میں اس حکم کو لے لیں گے دیگے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔